ایما رجل من امتی ادرکت الصلاۃ فلیصلی، میری امت کے لوگوں میں سے اگر کسی کو کہیں بھی نماز کا وقت مل جائے، کسی کو اگر کہیں بھی نماز پڑھ لے تو وہ وہیں پہ نماز پڑھے۔ ایک شخص کیرل سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا ہے 2023 میں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو اللہ کے پاس گئے تھے آپ کو کیا ملا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ 50 وقت کی نماز مجھے دیجیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، دینی میرے بھائیوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جنہوں نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا، اہل الکتاب و سنہ بنایا، اور ہزاروں ہزار درود و سلام نازل ہو ان انبیاء کرام پر جن کو اللہ رب العالمین نے حق کے ساتھ بھیجا، توحید کے ساتھ بھیجا، وحدانیت کے ساتھ بھیجا۔ خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں لاکھ درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ و اللہم بارک علیہ۔ سامعین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مذہب اسلام دنیا میں پائے جانے والے تمام مذاہب میں سب سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، تماموں میں سب سے افضل اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور مقبول کوئی اگر مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دھرم، سب سے زیادہ پسندیدہ مذہب مذہب اسلام ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ مذہب اسلام جو تمام مذہبوں میں، تمام مذاہب میں، تمام دینوں میں، تمام شریعتوں میں سب سے افضل ہے،
تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خصوصیات، اس میں کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیات ہیں جن کی بنا پر مذہب اسلام تمام کے تمام مذہبوں میں افضل اور بہتر ہے۔ جب آپ مذہب اسلام کی خصوصیات کی طرف جائیں گے، جب آپ مذہب اسلام کی گہرائی تک پہنچیں گے، جب آپ مذہب اسلام کو گہرائی سے دیکھیں گے، مذہب اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے کریں گے، تو یقیناً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مذہب اسلام کیوں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر ہے، مذہب اسلام کیوں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ مذہب اسلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ مذہب اسلام سب سے آسان دین ہے، سب سے آسان مذہب ہے۔ مذہب اسلام کے اندر کوئی زور و زبردستی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ تم پر کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، تم کو اللہ تعالیٰ اتنا ہی مکلف بنائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں سے اتنا ہی کام لیتا ہے، اپنے مومن بندوں کو اتنی ہی عبادت کرنے کے لیے کہتا ہے، اتنا ہی مکلف بناتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت ہو۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، بغیر طہارت حاصل کیے، بغیر وضو کیے نماز ہو نہیں سکتی ہے۔ تو اب وضو کے لیے ہم پانی تلاش کریں، وضو کے لیے سب سے پہلے ہم پانی تلاش کریں۔ اگر پانی نہ ملے تو شریعت اسلامیہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر پانی نہ پاؤ تو فتیمموا، تم تیمم کر لو۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں پہ ہیں وہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، یہاں سے 5 کلو 7 کلومیٹر 10 کلومیٹر آگے پانی ہے، تو مذہب اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ تم 5 کلو 10 کلو میٹر طے کر کے، اتنی لمبی مسافت طے کر کے تم جہاں پانی ہے وہاں پہنچو، پھر غسل کرو، پھر وضو کرو، پھر نماز پڑھو۔ ایسا نہیں ہے مذہب اسلام کے اندر، بلکہ تم اگر آجو باجو دائیں بائیں آمنے سامنے پانی کھوجو، پانی تلاش کرو، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، پاک مٹی اچھی مٹی سے تم تیمم کر لو۔ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت ہے۔ اب آئیے طہارت حاصل کرنے کے بعد ہم نماز کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم نماز کی طرف چلتے ہیں تو ایک بات یاد رہے کہ دوسرے مذاہب میں، دوسری شریعتوں میں، دوسرے دھرموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر ہندو ہے تو اس کو عبادت کرنے کے لیے مندر جانا پڑتا ہے۔ کوئی اگر ہندو ہے تو وہ ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتا، ہر جگہ پوجا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ عبادت کرنے کے لیے اس کو مندر تک پہنچنا ضروری ہے، چاہے وہ جیسے بھی جائے، مندر تک پہنچنا ضروری ہے۔ کوئی اگر عیسائی ہے، کوئی اگر عیسائی ہے تو وہ ہر جگہ عبادت، ہر جگہ پوجا نہیں کر سکتا ہے، اس کو گرجا گھر جانا ضروری ہے۔ اگر گرجا گھر نہیں جائے گا تو اس کی عبادت مقبول نہیں ہوگی ہر جگہ۔ لیکن اسلام کے اندر یہ خصوصیات ہے، اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اسلام ایک آسان دین ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ میرے لیے پوری کی پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے، پوری کی پوری زمین پاک صاف کر دی گئی ہے۔ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، میری امت کے لوگوں میں سے اگر کسی کو کہیں بھی نماز کا وقت مل جائے، کسی کو اگر کہیں بھی نماز پڑھ لے تو وہ وہیں پہ نماز پڑھ لے، وہ یہیں پہ نماز پڑھ لے، کیونکہ پوری کی پوری زمین میرے لیے مسجد اور پاک صاف بنا دی گئی ہے۔ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک مزدور ہے، ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے اپنی کھیت میں، دھان کاٹ رہا ہوگا، مکئی کاٹ رہا ہوگا، کچھ بھی وہ کام کر رہا ہوگا۔ اب اس کی کھیتی مسجد سے بہت دوری پہ ہے، اتنی دوری پہ کہ وہاں سے آنا اس کے لیے مشکل ہے، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفیں ہوں گی، اس کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ مسجد تک پہنچے،
मुशक्क़तों का सामना करके, मुसीबतों का सामना करके, परेशानियों को झेल करके वो मस्जिद में आकर के नमाज पढ़े, ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि इस्लाम की एक खुसूसियत है। अल्लाह ताला की तरफ से मजहब इस्लाम ये सहूलियत और ये आसानी पैदा करता है अपने मानने वालों के लिए। अल्लाह ताला अपने बंदों, मोमिन बंदों के लिए आसानी पैदा करता है कि अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतहु सलातु फलयुसल्ली, कि मेरी उम्मत के लोगों में से जिसको जहां भी नमाज का वक्त मिल जाए, वक्त हो जाए नमाज का, तो वहीं पे नमाज पढ़ ले। मैंने क्या कहा शुरू में कि अगर कोई हिंदू है तो उसको मंदिर जाना ही पड़ेगा पूजा करने के लिए, कोई अगर ईसाई है तो उसको गिरजाघर जाना ही पड़ेगा उसको इबादत करने के लिए, पूजा करने के लिए। लेकिन मजहब इस्लाम ये नहीं कहता है कि तुम मुशक्क़तों का सामना करके, तुम मुसीबतों का सामना करके, तुम परेशानियों का सामना करके मस्जिद तक पहुंचो। ऐसा मजहब इस्लाम के अंदर नहीं है। और देखिए आसानियां देखिए मजहब इस्लाम के अंदर कि अल्लाह के नबी ने कहा लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्लि वुज़ूइन, कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मुशक्कत का शक ना होता तो मैं हर नमाज से पहले हर वजू के साथ मिसवाक को वाजिब कर देता, जरूरी कर देता। लअमरतुहुम बिस्सिवाक मा कुल्लि वुज़ूइन, मैं अपनी उम्मत में से हर शख्स को ये हुक्म दे देता। हुक्म मतलब अम्र, हुक्म देने का मतलब ये होता है कि मैं वाजिब कर देता मिसवाक करना हर नमाज से पहले। लेकिन अल्लाह के नबी ने सोचा कि अभी तो अरब के अंदर मिसवाक मौजूद है, अभी तो मिसवाक की बड़ी फरावानी है, वाफिर मिकदार में मिसवाक पाए जाते हैं अरब के अंदर। पता नहीं ऐसा भी हो सकता है कि मेरी उम्मत के लोग, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहीं रहे दुनिया के अंदर, किसी कोने में रहे, किसी गोशे में रहे, और ऐसा भी हो सकता है कि वहां पे उसको मिसवाक ना मिले, तो फिर मेरी उम्मत के लोग परेशान हो जाएंगे। अगर मैं मिसवाक को वाजिब कर दूं तो मेरी उम्मत के लोग परेशान हो जाएंगे कि अरे ये तो वाजिब है मिसवाक करना नमाज से पहले, आप कहां से मिसवाक लाए, और अगर मिसवाक नहीं करते तो गुनाह होगा। ये सोच करके उम्मत परेशान हो जाती, ये सोच करके उम्मत को परेशानी होती, तकलीफें झेलनी पड़ती, मुसीबतों का सामना करना पड़ता। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह के नबी कहते हैं कि यही सोच करके मैंने मिसवाक को वाजिब नहीं किया कि मेरी उम्मत कहीं शक में ना पड़ जाए, कहीं मुशक्कत में ना पड़ जाए, कहीं परेशानी में ना पड़ जाए। तो मेरे भाइयों, इस हदीस से पता चलता है कि इस्लाम एक आसान दीन है, इस्लाम के अंदर सहूलियात हैं, इस्लाम के अंदर सहूलियात हैं और आसानियां हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मोमिन बंदों को मुशक्कत में बिल्कुल नहीं डालना चाहता। तो ये है खुसूसियात। और देखिए नमाज के मामले में ले लीजिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नमाज फर्ज होती है, जब नमाज वाजिब हो जाती है, जब अल्लाह ताला नमाज का तोहफा देना चाहता अपने नबी को, तो अल्लाह के नबी मेराज के अंदर जाते हैं, मेराज के अंदर जाते हैं अल्लाह के नबी मेराज, सातों आसमानों, सातवें आसमान पर अल्लाह के नबी जाते हैं नमाज का तोहफा लेने के लिए। वहां पे आपको मालूम है सबसे पहले 50 वक्त की नमाज का तोहफा मिला अल्लाह के नबी को कि ऐ नबी, आपकी उम्मत को, आपकी उम्मत पर ये 50 वक्त की नमाज वाजिब है, ये 50 वक्त की नमाज फर्ज की जा रही है, आपकी उम्मत को 50 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह के नबी 50 वक्त की नमाज लेकर के आ रहे हैं। छठे आसमान में हजरत मूसा से मुलाकात हुई। हजरत मूसा पूछने लगे कि आप जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जो अल्लाह के पास गए थे आपको क्या मिला? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि 50 वक्त की नमाज मुझे दी गई है, मेरी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज वाजिब की गई है, फर्ज की गई है। हजरत मूसा चौंक गए कि 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज पढ़ लेगी? अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बहुत मुशक्कतें झेलनी पड़ेंगी आपकी उम्मत को, आपकी उम्मत के लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफें होंगी, क्योंकि मेरी उम्मत 2 वक्त की नमाज सही तरीके से नहीं पढ़ पाती थी। 2 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए उनको मुशक्कतों का सामना करना पड़ता था, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आपकी उम्मत 50 वक्त की कैसे नमाज पढ़ लेगी? तो आप जाइए अपने रब के पास,
آپ تخفیف کروائیے۔ اللہ کے نبی گئے، جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے فریاد کرنے لگے، اللہ رب العالمین سے التماس کرنے لگے کہ اے اللہ یہ 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہو گئی، اے اللہ میری امت کے لوگوں پر یہ مشقت گزرے گی، میری امت کے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، میری امت کے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہوں گی، تھوڑی تخفیف کر دیجئے، تھوڑی آسانی کر دیجئے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے پھر 45 پھر 40 اسی طریقے سے کرتے کرتے 5 وقت کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے نبی کی امتوں پر فرض کی گئی۔ تو یہ تخفیف ہے اسلام میں، اور اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بے حد محبت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری امت کسی مشقت میں نہ پڑے، اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ میری امتوں کو مصیبتوں کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں یہاں تک کہ تہجد کی نماز پڑھ کر کے، نفل نماز پڑھ کر کے، راتوں کو جاگ جاگ کر کے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، رو رو کر کے اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے کہ اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا۔ یہ محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ الفت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ، یہ تھی محبت۔ تو اسلام ایک آسان دین ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر صرف سہولیات ہیں، اسلام کے اندر آسانی ہے۔ ہر عبادت کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردستی یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم کو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا، تم کو صدقہ و خیرات کرنا ہی پڑے گا۔ اللہ بالکل نہیں کہے گا یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی غیر مستطیع کو کسی بھی امر کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا زکوٰۃ دینے کی، اگر کسی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یا شریعت اسلامیہ بالکل یہ ہرگز نہیں کہتی ہے شریعت کہ تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، تمہارے پاس دولت نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تمہارے پاس صرف نہیں ہے، پھر بھی تم زکوٰۃ دو۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے پاس، ان لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا جا رہا ہے، ان لوگوں سے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے ان مومن بندوں سے جن کے پاس زکوٰۃ دینے کی طاقت ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے، اگر پیسے نہیں ہے، گھر پہ چولہا نہیں جل رہا، زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ بیوی بچوں پر خرچ کر کے آپ کے پاس روپیہ بچتا ہی نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کر کے آپ کے پاس روپیہ بچتا ہی نہیں ہے، تو زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے کہ چوری کر کے لاؤ، کہیں سے لاؤ، کہیں سے لاؤ، تم رات دن برابر کر دو، رات دن مشقتیں اٹھاؤ، پریشانیاں اٹھاؤ، جاؤ کام کرو، پیسے لاؤ، زکوٰۃ دو۔ ایسا نہیں ہے، ہماری شریعت اتنی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم کہیں سے مال و دولت کما کے لاؤ، کتنوں مشقتیں اٹھاؤ، پریشانیاں اٹھاؤ، رات دن محنت کرو، جاؤ محنت کرو، پیسہ لاؤ اور زکوٰۃ دو۔ ایسا نہیں میرے بھائیو، اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، تو مذہب اسلام کہتا ہے کہ تم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ جی ایسے ہی حج کا معاملہ لے لیجیے، من استطاع الیہ سبیلا، اگر حج کرنے کے لیے جائیں گے، اگر اوقات ہے تو، اگر پیسہ ہے آپ کے پاس اتنا کہ آپ سہولیت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ حج کر سکتے ہیں، تو یقیناً آپ حج کیجئے۔ اب ضروری نہیں ہے، اسی لیے حج کی بہت ساری شرطیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کو 5 روپے پا رہا ہے، اگر آپ کو کوئی 5 روپے پا رہا ہے، تو آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے 5 روپے کو دیے بغیر آپ حج کرنے کے لیے چلے جائیں۔ کوئی اگر آپ سے پیسہ پا رہا ہے، آپ اگر مخروج ہیں، یا پھر آپ نے کسی کو قرض لیا ہے، تو آپ اس کا قرض دے دیں، اس کے بعد حج کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ اگر جائیں گے بغیر قرض ادا کیے تو گویا کہ آپ مستطیع نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت نہیں تھی پھر بھی چلے گئے، آپ نے دوسروں کا مال کھا کے گیا۔ اب دیکھیے ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ
ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے، کیرل سے ایک آدمی پیدل چلا ہے حج کرنے کے لیے پاکستان ہوتے ہوئے۔ شاید کہ اکثر لوگوں کو پتا ہے، جو لوگ بھی سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، یوٹیوب فیس بک وغیرہ، ان لوگوں کو پتا ہے کہ شہاب نامی ایک شخص کیرل سے پیدل حج کرنے کے لیے گیا ہے۔ 2023 میں وہ حج کرنے والا ہے، ابھی 2022 ہے نا، آئندہ سال وہ حج کرنے والا ہے، اور اس سال پیدل ہی نکل گیا۔ اب یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، بہت سارے سوالات ہیں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پیدل حج کرنا کیسا ہے، پیدل حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو پیدل حج کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے اور موجود ہے، پیدل حج کر سکتے ہیں، اس کا انکار شریعت نہیں کرتی ہے، لیکن اس کے بھی مطلب پیدل اگر حج کر رہا ہے کوئی، تو اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ بھائی مکہ جو کعبہ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، جو مکہ جہاں حج کیا جاتا ہے وہاں کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں، تو وہ لوگ پیدل حج کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جو لوگ مکہ مدینہ یا پھر آجو باجو رہنے والے ہیں، جن کو کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں ہوگی پیدل جانے سے، یا پھر سہولیت کے ساتھ وہ پہنچ جائیں گے کعبہ تک، تو ان کے لیے پیدل حج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہندوستان سے، کیرل سے کتنے دن، پتہ نہیں کتنی لمبی مسافت ہوگی کیرل سے لے کے مکہ تک، جہاں پہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، کتنی لمبی مسافت ہے، اتنی لمبی مسافت طے کر کے وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے باوجود کہ تمام کی تمام سہولیات موجود ہیں، اس کے باوجود کہ تمام کی تمام سہولیات موجود ہیں۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ وہ فلائٹ کے ذریعے نہیں جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ سہولیت اور آسانی کے ساتھ نہیں جا سکتا ہے، ایسا ممکن ہے اس کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نظر ماننا، عبادت کرنے میں اپنے آپ کو تکلیف دینا اور یہ تصور کرنا کہ نیکیاں زیادہ ملیں گی، ایسا اسلام میں صحیح نہیں ہے، یہ مناسب ہے ہی نہیں۔ دیکھیے پہلے ہندوستان کے لوگ حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو فلائٹ نہیں تھی، ہوائی جہاز موجود نہیں تھا، تو لوگ پانی جہاز میں حج کیا کرتے تھے۔ اب جب فلائٹ آ گئی تو ہوائی جہاز، تو پانی جہاز بند، اب لوگ پانی جہاز میں نہیں چلتے ہیں، فلائٹ ہی میں چلتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے سہولیات ملتی ہیں تو اس سہولیات سے، ان سہولیات سے استفادہ کرنا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ لیکن یہ آدمی ہندوستان سے لے کر کے پاکستان ہوتے ہوئے کتنی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اسلام یہ نہیں کہتا ہے، میرا موضوع ہی یہی ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے پاس اگر طاقت نہ ہو کوئی کام کرنے کا تو اس کو کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا ہے کہ زبردستی تم کرو گے، تو یہ اپنے آپ کو تکلیف دینا ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے جو صوفی حضرات ہوا کرتے تھے، جب تاریخ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے جو صوفی حضرات ہوا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ کنویں میں الٹے لٹک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، کانٹے بچھا کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ سوچتے تھے، ان کی سوچ یہ تھی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ نماز کے معاملے میں یہ جو عبادت کر رہے ہیں جتنی تکلیف پہنچے گی اتنی زیادہ نیکیاں ملیں گی۔ بتائیے یہ فین چل رہا ہے، پنکھا چل رہا ہے، اگر ہم اس پنکھے کو بند کر کے یہ کہیں کہ جتنے پسینے نکلیں گے جتنی تکلیف ہوگی اتنی زیادہ نیکی ملیں گی، تو یہ تصور اسلام کا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو سہولیات کی طرف لے کے جاتا ہے، اسلام تو آسانی پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں پنکھے لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، کولر لگے ہوئے ہیں، تو ضرور آپ اس کو چلائیے، آپ اس کو استعمال کیجئے۔ آپ آسانی کے ساتھ اگر عبادت کر سکتے ہیں تو بالکل کیجئے، کیونکہ اسلام آسانی ہی چاہتا ہے، اسلام اپنے ماننے والوں کو آسانی کی طرف ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو کہتا ہے کہ تم آسانی کو اختیار کرو،
تو میرے بھائیوں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور کیا کہتے ہیں ان کا یہ کام کرنا کہ پیدل حج کرنے کے لیے جانا، کیرل ہوتے ہوئے پاکستان ہوتے ہوئے، اور ایک سال مسلسل 2023 میں وہ حج کرے گا اور ابھی نکل جانا، یہ مناسب نہیں ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا مناسب نہیں ہے۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہے، یا معاملات ہو یا عبادات ہو، کسی بھی چیز میں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے۔ اور دیکھیے فیس بک وغیرہ میں اپنے فالوورز بھی بتا رہا وہ، اب اس کی نیت کی کیا کریں ہم، اس کی نیت کس طرح ہے؟ میرے بھائیوں جس کے اندر اخلاص ہوگا، جس کی نیت اچھی ہوگی، وہ فیس بک میں لکھ کر کے یہ شیئر کرے گا کہ دیکھو میرے فالوورز اتنے ہو گئے ہیں، میرے فین اتنے ہو گئے ہیں، مجھے چاہنے والوں کی تعداد اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ تو اب بتائیے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اخلاص اور صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے نکلا۔ تو خیر یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہب اسلام لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا ہے، اتنی ہی عبادت کرو۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا روزہ ہے، روزہ اگر رکھنے کی طاقت ہے تو آپ روزہ رکھیں، اور اگر طاقت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دوسرے ایام میں، دوسرے دنوں میں اس کو پورا کر لو۔ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا واجب ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر کوئی بیمار ہے، کسی کے پاس ایسی بیماری ہے کہ اس کو دن میں پورے دن میں 5 ٹائم دوائی کھانی ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کسی کے پاس ایسی بیماری ہے کہ اس کو پانی پینا ضروری ہے اس کے لیے پورے دن، تو وہ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا ہے کہ تم جتنی مشقتیں تم کو ہو رہی ہے، تمہیں جتنی تکلیف ہو رہی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے عبادت سے مطلب ہے، نہیں، نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھ سکو، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے، اگر تم بیمار ہو، اگر دوائیں کھانے کی ضرورت ہے، تو پھر روزہ توڑ سکتے ہو، روزہ چھوڑ سکتے ہو، اور دوسرے ایام میں، دوسرے مہینوں میں، دوسرے دنوں میں پورا کر سکتے ہو۔ یہ رخصت ہے، یہ رخصت ہے میرے بھائیوں اسلام کی۔ دیکھیے اور رخصت دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا کہ اگر کسی کے کپڑے میں گندگی لگ جائے، کسی کے کپڑے میں اگر گندگی لگ جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ تھی کہ اس کپڑے کو وہاں سے کاٹ کے پھینک دو۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے کہ کسی کپڑے میں اگر آپ کے کپڑے میں اگر گندگی لگ گئی ہے تو اس کپڑے کو کاٹ کے پھینک دیجئے، تب آپ کا کپڑا پاک ہوگا۔ لیکن ہماری شریعت میں یہ تصور نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو کہتا ہے کہ اس کو دھو لو، بس کافی ہے۔ اگر کپڑے میں گندگی لگ گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یہ تھی کہ اس کو کاٹ کے پھینک دو، ہماری شریعت یہ ہے کہ اس کو دھو لو۔ یہ سہولیات ہیں میرے بھائیوں اسلام کے اندر۔ تو اسلام کو جاننے کی ضرورت ہے، مذہب اسلام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ جو کوئی بھی اس شریعت کو جان لے گا، جو کوئی بھی دل کی گہرائی سے اس شریعت کی طرف دیکھے گا، اس مذہب کی طرف دیکھے گا، اس مذہب کے جو احکام ہے اس کی طرف دیکھے گا، تو یقیناً وہ اس اسلام کو قبول کرنے پر، وہ اس اسلام کی طرف بڑھنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ اس اسلام کو ایکسپٹ کر لے گا، کیونکہ اسلام کی تعلیمات، اسلام کے اندر سہولیات اور اسلام کی جو خوبیاں ہیں سب سے بہتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھے ہیں۔ تو میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، جو اسلام کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، جو اسلام مذہب اسلام کے تعلق سے عجیب غلط فہمیوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ حق کی طرف گامزن کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راہ کی طرف لے کے آئے۔ آمین۔